السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں اس موضوع پر ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک صاحب کو کسی نے نماز کی دعوت دے دی تو ان کے منہ سے جو جملے نکلے، ان جملوں کو سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یقیناً وہ دین سے بیزار ہو چکے ہیں۔ وہ جملے یہ تھے کہ کیا نماز پڑھے، پیسے ویسے ہو تو کچھ نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے، یہ ان کے جملے تھے۔ اب اس پر میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن اتنی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز دین میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ہر اس بندے کو جو اپنے ماتحتوں کا رائی ہو یہ حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ اپنے اہل و عیال کو حکم دیجئے نماز کا اور آپ خود بھی اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ اور یہ پیسوں کے انتظار ہے کہ جب پیسے آ جائے تو نماز پڑھیں گے، خوشحال زندگی آ جائے تو نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، رزق اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا مقدر میں لکھا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ جب خوشحالی آئے گی تو نماز پڑھیں گے، یہ تو یقیناً دین سے بیزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، میں تو دیکھتا پھالتا تھا۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، رب جواب دے گا جب تیرے پاس ہماری آیتیں پہنچی تو تم نے اس کو بھلا دیا، آج ہم بھی تجھ کو بھلا دیتے ہیں۔ اور نماز دین میں کیا اہمیت رکھتی ہے یہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بیان کی، اقامت صلاۃ کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن نے سینکڑوں مقامات پر نماز کی تعلیم دی، بلکہ ایک جگہ پر تو قرآن نے یہاں تک کہہ دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ مشرک اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ اللہ کو ایک نہیں سمجھتا، اس لیے تو دوسرے معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو شریک کرتا ہے، اس لیے وہ نماز سے دور ہے، دین سے دور ہے۔ تو تم بھی مشرکوں جیسا مت ہو جانا نماز قائم نہ کر کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کی باتوں سے سنے گا تو اس کا بدن لرز جائے گا کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ کوئی حقیقی مومن پھر نماز چھوڑنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ سے جائے گے نماز کے متعلق زبان سے ایسے غلط جملے نکالنا کہ جس سے ایمان کا خطرہ ہو جائے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر تو ارشاد فرمایا ہمارے اور لوگوں کے درمیان نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ایک روایت میں فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، نماز کی حفاظت کرے گا تو کل قیامت کے دن نماز اس کے لیے روشنی، دلیل، برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، یعنی روشنی بھی نہیں ہوگی، دلیل بھی نہیں ہوگی، برہان بھی نہیں ہوگی اور نجات نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس کا حشر قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ کتنی سخت بات ہے، آپ انداز لگائیے۔ قرآن نے جگہ جگہ پر نماز کا حکم دیا۔ قرآن تو کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے وسیلے سے۔ وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ صرف خشوع کرنے والوں پر آسان ہے، باقی جو نماز میں خشوع اختیار نہیں کرتے، جن کے دل اللہ کے خوف اور خشیت سے خالی ہے، ان کو نماز بڑی مشکل لگتی ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے منافقین پر فجر اور عشاء رات کی نماز بہت بھاری تھی۔ کیوں؟ ان کا دل نفاق سے بھرا ہوا تھا، اور کیسی بھی سخت مجبوری، کیسا بھی ماحول، کیسے بھی حالات ہو، ایک حقیقی ایمان والا بندہ امتحان میں کامیاب اترتا ہے، اور نماز اس کے لیے راتوں کے اندھیرے میں بھی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن منافق تھے، دل میں نفاق تھا، راتوں کے وقت اندھیرے میں آنا صاف گزرتا تھا۔ صحابہ اور تابعین تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے متعلق سمجھ جاتے تھے کہ وہ منافق ہے۔ اگر وہ کوئی دوسری عبادت میں کہیں رمضان میں کھاتے پیتے دیکھ لیا
تو وہ یہ سمجھ کر یہ سوچ لیتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ مسافر ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، لیکن نماز چھوڑنے والے کے متعلق تو کبھی بھی کوئی تعمیل نہیں کرتے۔ نماز کی اس قدر اہمیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کے ساتھ شریک نہ ہو، اس لیے کہ اس کو اندیشہ تھا کہ میرا نفاق فاش ہو جائے گا، میرے نفاق کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی حقیقی ایمان والا ہوتا اور وہ بھی اتنا مجبور ہوتا کہ 2 آدمیوں کے سہارے چل کر مسجد میں آ سکتا تو آ جاتا، لیکن جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ کیوں؟ اندیشہ تھا کہ نفاق نہیں ہے پھر بھی لوگوں کو یہ شبہ ہو جائے گا کہ منافق ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ اس قدر اہمیت ہے، اور لوگ مال و دولت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب مال و دولت آ جائے گا تو نماز پڑھیں گے۔ ارے قرآن تو کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو، اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ یہی اعمال صالحہ، اور کون سا وسیلہ ہے جس کو تم اللہ کے بارگاہ میں پیش کرو گے؟ اس لیے نماز کا اہتمام ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ یہ نسل آج کل نماز سے بیزار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ قرآن سے دور ہو گئی ہے، سائنس پڑھنے لگ گئی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، انگریزی اتنا پڑھا کہ انگریز بن گئے۔ دین سے محبت کرنی چاہیے۔ صرف مسلمان شناختی کارڈ میں اور سرکاری کارڈ میں شمار ہوگا، وہ یہ سمجھے گا میں کہ ایک مسلم ماحول میں پیدا ہوا، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے بچے مسلمان ہیں، میری بیوی مسلمان ہے، میرے ارد گرد کا ماحول مسلمان ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ بیٹھا ہے، لیکن نماز کی اس کو کوئی فکر نہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے ہاں مسلمانوں میں ہرگز شمار نہیں ہوتے، اس لیے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو آدمی کے ایمان کا ثبوت دیتی ہے۔ اس لیے کہ بندہ جب ایمان قبول کرتا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو بھائی کس نے اس کا دل جھانک لیا کہ وہ حقیقت میں ایمان لے آئے؟ پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ بندہ جب بھی ایمان لائے گا تو اس کے تھوڑے گھنٹے بعد نماز آ جائے گی۔ نماز دین میں اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ رکھی۔ اگر صبح میں ایمان لایا تو ظہر کا وقت آ جائے گا، ظہر کے وقت اقامت صلاۃ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ یقیناً صدق کے دل سے ایمان لے آئے۔ یہی نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے آدمی کے ایمان اور نفاق کا اور کفر کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی حقیقت میں اللہ پر اور اللہ کے نظام پر ایمان لائے یا صرف زبانی قول و قرار ہے۔ اللہ کے ہاں زبانی قول و قرار کی کوئی اہمیت نہیں، ایمان حقیقی مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کی صفت بیان کرتا ہے، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کے شروع ہی میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقیوں کے لیے لام انتفاع کا ہے، یعنی ہدایت تو سب کے لیے ہے، جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، لیکن فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو متقی ہو۔ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ ہمارا محل استدلال ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی، یہ متقین کی صفات بیان کرتا ہے۔ اس میں ایک صفت ہے یقیمون الصلاۃ۔ کیا معنی اقامت صلاۃ کا؟ قرآن نے صرف ایک لفظ استعمال کیا ہے اقامت صلاۃ، لیکن یہ ایسا جامع معنی ہے کہ کئی حقیقتوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ نماز کو جب بھی پڑھا جائے اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا فریضہ سمجھ کر پڑھا جائے، اس میں کسی کو دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اور اسی کو قرآن نے ایک جگہ پر بیان کیا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور ہر نماز کے وقت ہر مسجد کے پاس اپنا رخ قبلہ کی طرف کرو اور اسی کو خالص ہو کر کے پکارو۔ دوسری چیز جس کی طرف اقامت صلاۃ کا لفظ توجہ دلاتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز اس طریقے کے مطابق پڑھی جائے جس طریقے پر اللہ نے کہا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب تم مطمئن ہو، حالت امن میں ہو، اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسا کہ اس نے سکھلایا ہے۔ اس میں ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا اور صفوف کا اہتمام کرنا، یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کو درست کرنا یہ اقامت صلاۃ میں سے۔ تیسری چیز جس کی طرف اقامت صلاۃ کا لفظ متوجہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کیا جائے
اور اس میں خشوع اور خضوع ہو. جس نماز میں ذکر الہی میں خشوع اور خضوع نہ ہو وہ محض چھدا اتارنا ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی وہاں پر کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایک اور معنی جس کی طرف اقامت صلاۃ کا لفظ توجہ دلاتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پر مداومت ہو، نماز کی پابندی ہو. سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنے نمازوں پر مداومت کرتے ہیں. ایک اور معنی جس کی طرف اقامت صلاۃ کا لفظ توجہ دلاتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حفاظت ہو، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز کو قائم کرو سورج کے زوال کے وقت سے لے کر رات تک. دوسری جگہ پر کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. کیا اہمیت ہے نماز کی، کیا کیا باتیں اللہ کے نبی نے اور قرآن نے ارشاد فرمائی ہے. اس کے باوجود لوگ نماز سے غافل ہیں. سوچو اپنے انجام کار کو کہ کیا حشر ہوگا، کل نماز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اور وہاں پر اپنے اہل و عیال کو بسایا تو کیا ارشاد فرمایا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک بنجر زمین میں بسایا ہے بیت المحرم کے پاس، اے میرے رب تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں. ہر نبی نے اپنی قوم کو نماز کی دعوت دی، ہر نبی کی امت میں نماز مشروع رہی ہے. کوئی قوم ایسی نہیں گزری دنیا میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جس نبی کی قوم میں نماز نہ ہو. نماز ہی وہ سب سے پہلی چیز ہے، سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کا. اسی کے متعلق وہ آیت کریمہ اللہ نے بیان کی ہے جو ہم نے شروع میں تلاوت کی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے. اور لوگ مال و دولت کے لیے نماز کو چھوڑ کر مال و دولت کو تلاش کرتے پھرتے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کی زندگی اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مداومت اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.